بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی دل کو چھو لینے والی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہب پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک سوداگر تھا جو ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت نئی نویلی دلہن تھی۔ حسن سے مالا مال، معصومیت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ سوداگر بھی اکیلا تھا، نہ اس کے ماں باپ، نہ کوئی بھائی بہن، نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ قسمت سے بیوی بھی تنہا ہی تھی، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ دونوں شادی کے بعد ایک خوبصورت کاٹیج میں رہتے تھے۔ وہ سوداگر کی بیوی اکیلے پن کی وجہ سے سارا دن بکری کے ننھے بچوں سے دل بہلایا کرتی یا پھر پہاڑوں، جھیلوں کے پاس درختوں کے سائے میں بانسری بجایا کرتی۔ اس کا شوہر اسے پیار تو کرتا تھا، لیکن جتنا لگاؤ اسے دولت مند بننے اور ہیروں کو جمع کرنے کا تھا، شاید بیوی سے اتنی محبت نہ تھی۔ وہ بچپن سے ہی تجارت کرتا تھا۔ 1 سال بعد واپس لوٹا، ایک بے پناہ قیمتی ہیرے کے ساتھ۔ تجارت کے بعد وہ جو کچھ بھی لاتا، تجوری کے اندر ایک ٹوکری رکھی تھی، وہ اسی میں جمع کرتا جاتا۔ شادی کے بعد اس کی یہ پہلی تجارت تھی جب وہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کے گیا۔ معصوم بیوی دکھی رہنے لگی اور ابشر سے پانی بھرنے جاتی۔ صبح کی پرنور فضاؤں کے سائے تلے اپنی آنکھیں بند کر کے کھو جاتی اور ساز بجاتی۔ جیسے ہی وہ تھک کے آنکھیں کھولتی، ایک خوبصورت پرندہ ہدہد اڑتا ہوا آتا اور ایک لال ہیرا اس کی گود میں ڈال کے چلا جاتا۔ وہ خوبصورت حسین معصوم پری جیسی لڑکی اداسی سے ہنس دیتی اور وہ لال ہیرا اپنے شوہر کی تجوری میں کچھ فاصلے پر ایک اور ٹوکری رکھتی اور اس میں وہ لال ہیرا ڈال کے تالا لگا دیتی۔ روزانہ ایسے ہی ہونے لگا اور 1 سال کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شوہر واپس آ گیا۔ جیسے ہی تجوری کھولی، پاس پڑی ایک اور ہیروں کی ٹوکری دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ جب اس نے وہ لال رنگ کے ہیرے دیکھے، اتنے بے بہا قیمتی کے جن کا کوئی مول نہ تھا، وہ تاجر تھا، جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ دل میں بیوی پہ شک کرتا، اسے لگتا کہ ضرور کوئی شہزادہ ہے جو اس کے حسن پر مر مٹا ہے، تبھی یہ مالا مال ہو گئی۔ اگر یہ سچ ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اتنے میں بیوی کھانا لے کر آئی اور پیار سے اپنے شوہر سے شکوہ کرنے لگی۔ اتنی دیر لگا دی، آپ کے بنا میرا دل بہت اداس رہتا۔ پھر شوہر اندر ہی اندر غصہ دبا کے پوچھتا ہے، تمہارے پاس ہیرے کہاں سے آئے؟ بیوی معصوم سی شکل بنا کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، دیکھا اگر آپ دولت مند انسان ہیں تو آپ کی بیوی بھی کم نہیں ہے۔ وہ پھر سے پوچھتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کہتی ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ کو صبح سویرے جاگنا ہوگا۔ جب میں ابشر سے پانی بھرنے جاؤں گی، آپ پہاڑ کے پیچھے چھپ جانا، دیکھنا میں یہ ہیرے کہاں سے لاتی ہوں۔ اتنا سنتے ہی شوہر پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن تاجر صبح سویرے اٹھا، اس کی بیوی بھی اٹھی، نماز پڑھی، تلاوت کی، پھر گھڑا اٹھا کر ابشر کی طرف چل پڑی۔ شوہر بھی اس سے 10 قدم کی دوری پر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بیوی نے پانی بھرا، درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے بانسری پہ ایک خوبصورت دھن چھیڑ دی۔ پوری وادی میں جیسے ساز بکھرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو تاجر بھی کھو سا گیا کہ کوئی آواز اس قدر سریلی، مدہوش، جادو سی ہو سکتی ہے کیا؟ پوری وادی میں جیسے سحر تری ہو گئی تھی۔ پلک جھپکانا بھی وہ بھول گیا۔ جب ساز ختم ہوا تو ہدہد اڑتا ہوا آیا اور اس لڑکی کی آغوش میں ایک قیمتی لال ہیرا اگل دیا۔ تاجر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہدہد کے جانے کے بعد بیوی تاجر کے پاس آئی اور کھلکھلا کے ہنس پڑی اور پوچھا، اب تو آپ مطمئن ہو گئے نا؟ جو لال ہیرا میرے پاس بہت سے ہیں،
نایاب دوست سے ملے ہیں جو ہر بار میری بانسری کی دھن پر مجھے دیا جاتا ہے۔ مجھے محبت ہے اس پرندے سے کیونکہ جب آپ نہیں تھے وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا رہا۔ اب میں اس کو نہ دیکھوں تو بے چین ہو جاتی ہوں اور وہ بھی روز مجھے سننے آ جاتا ہے۔ تاجر کہتا ہے میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا، کل پھر تم ساز بجانا اور میں اسے غور سے دیکھوں گا۔ بیوی مسکرا دی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے کتنے خطرناک ارادے ہیں۔ وہ تاجر کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اس پرندے سے تمام لال ہیرے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا میں کوئی اس جیسا تاجر نہ مل پائے۔ اس نے ایک تیر کمان بنایا، اس کا نشانہ غضب کا تھا اور بیوی سے چھپا کر کہیں رکھ دیا کہ اس کو اس کے ارادوں کے بارے میں بھنک نہ پڑ جائے۔ اگلی صبح بیوی نے بہت ہی خوبصورت سا لباس پہنا، پھولوں کا تاج۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ اب وہ کبھی دور نہیں جائے گا۔ اس کی تیاری سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کوئی شہزادی جا رہی ہے۔ خوبصورت سے تیکھے نین نقش، حسین چہرہ، بڑی آنکھیں، کالی سیاہ اس پہ گھنی پلکیں، اتنی چمکدار آنکھیں جیسے ستاروں کی چمک، کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، گال پہ ایک ننھا سیاہ تل، جو بھی دیکھتا اسے فدا ہو جاتا۔ اس پہ معصومیت، لمبے بال، ڈھیلی سی چوٹی، وہ کوئی آسمانی حور لگ رہی تھی۔ شان سے ابشر پہ پانی بھرا، پھر دل کھول کے نہائی۔ شفاف پانی میں بھیگتی ہستی کوئی پری لگ رہی تھی۔ تاجر ہی اس کے حسن کو دیکھ کے ایک دم ساکت رہ گیا۔ پھر وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور نیلے آسمان کو دیکھا اور محبت سے سرسراہ آنکھیں موند لی اور خوبصورت دلوں کو جیت لینے والی ساز ہواؤں میں بکھیرنے لگی۔ وہ اپنی ہی ساز میں اتنا کھو چکی تھی کہ اس کو ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ اس کا ساز محبتوں کا پیغام تھا۔ اسی پیغام کو پرندہ سننے کے لیے آتا۔ یہ محبتوں کا پیغام جس نے ایک پرندے کو بھی اسیر کر گیا۔ جیسے ہی ساز ختم ہوا، ہدہد اڑتا ہوا آیا اور لال ہیرا اگل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتا، تیر سیدھا نشانے پر دل کے آر پار ہو گیا اور ہدہد بیوی کی آغوش میں گر کے تڑپنے لگا۔ سفید لباس ایک بے گناہ معصوم پرندے کے خون سے رنگ چکا تھا۔ اس کے سامنے ہدہد نے جان دے دی اور بیوی تڑپ کے رونے لگی۔ یہ کیا غضب کر دیا! وہ زار و خطار ہچکیوں سے رو رو کے پاگل ہو گئی۔ تاجر پرندے کو کھوجنے لگا تاکہ اسے وہ سارے کے سارے لال ہیرے مل جائیں۔ بیوی چلائی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ ہدہد کو مار ڈالیں گے اور آپ کی بیوی زندہ رہے گی؟ آپ نے میرا دل چیر دیا ہے۔ آپ کو اپنے ہیرے مبارک ہو۔ آپ کیا جانیں محبت کیا ہوتی ہے، اور وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ یہ تھی ایک لازوال محبت کی کہانی۔ محبت جو برسوں یاد رکھی جائے گی، اتنی پاک مقدس کہ بری نظر ٹھہر نہ سکی۔ پسند آئی تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔